أمير المؤمنين مولا علي أمير المؤمنين مولا علي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام خوشبوئے نہج البلاغہ میں۔ پچھلا ایپیسوڈ جن لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ان کو آج کے اس ایپیسوڈ کا یقیناً انتظار ہوگا کہ وہ بچی ہوئی گفتگو کہ جو ہمارے علم میں اور زیادہ اضافہ کرنے والی ہیں وہ آخر کیا ہیں۔ تو آپ کے انتظار کی گھڑیاں ہو گئی ہیں ختم، لیکن جن حضرات نے اگر کسی بنا پہ پچھلا ایپیسوڈ نہیں دیکھ سکے ہیں تو ان کی اطلاع کے لیے ہم یہ بتا دیں کہ نہج البلاغہ میں جو کلمات قصار نمبر 39 ہے اس کی تشریح ہم لوگ کر رہے تھے، اور چونکہ محدود وقت ہوتا ہے لہذا وہ گزر گیا تھا، اور بہت سے باتیں کچھ سوالات تھے جو رہ گئے تھے جن کے جوابات ہم اپنے ناظرین تک مولانا غلام عباس صاحب کے ذریعے پہنچانا چاہتے تھے۔ تو آج انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ کلمہ پھر سے سنا دیں جس کی پچھلے ایپیسوڈ میں ہم تشریح کر رہے تھے۔ کلمات قصار نمبر جو ہے وہ 39 یعنی 39 نمبر کا ہے کہ مستحبات الہی میں کوئی قربت الہی نہیں ہے اگر ان سے واجبات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ایک کلمہ تھا جس کی تشریح ہو رہی تھی، بہت واقعی ایک انسان کو دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دینے والی، خود انسان اپنے آپ سے ہی سوال کرنے لگے کہ واقعی ایسی باتیں کہیں ہمارے اندر ہی خود نہیں پائی جاتی، اگر پائی جاتی ہیں تو ان سے بچا جائے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے واجبات پہلے ہو، سر فہرست واجبات ہو، اس کے بعد مستحبات کو انجام دینا چاہیے۔ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم آپ تک پہنچائیں گے، آئیے اس سے پہلے روبرو کراتے ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ ہم نے اپنے ناظرین کو سنا دیا ہے، اور پچھلی گفتگو جو تھی وہ بس مختصر کر کے یہ کہ واجبات اور مستحبات کے سلسلے سے جو آپ گفتگو کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مستحبات پہ زور ڈال دیتے ہیں، اور واجبات کے جب وقت آتا ہے تو وہ بے خیال ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، یا ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ اس واجب کو انجام دینا ہے جس کو ہر صورت میں انجام دینا ہے۔ تو اس سے لوگ پیچھے بہت سے لوگ ہیں، واقعی اچھی خاصی تعداد ہمارے ناظرین کو بھی محسوس ہو رہی ہوگی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو مستحبات پہ تو دل و جان سے قربان، مگر واجبات کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ حکم خدا ہے ہی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے، یہ سارے عمل ایسے لوگ جو کرتے ہیں یہ کم علمی کی بنا پہ کرتے ہیں، نادانی کی بنا پہ کرتے ہیں، جہالت کی بنا پہ کرتے ہیں، آخر کس بنا پہ کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ نہج البلاغہ کلمات قصار، جس میں یقیناً چند جملوں میں یا چند الفاظ میں سماج اور معاشرے میں ہونے والے اعمال کی تصویر کشی کر دی جاتی ہے، اور ایسا نقشہ اتار کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ جیسے امام علی کی نگاہ میں وہ تمام زمانے ہیں جو زمانے آپ کی زندگی کے بعد بھی آئیں گے، اور آنے والے زمانوں اور گزرے ہوئے زمانوں سے آپ اس طرح باخبر ہیں جس طریقے سے ایک انسان اپنے زمانے میں زندگی گزار رہا ہو اور اپنے زمانے سے باخبر ہوں، اسی طریقے سے آپ آنے والے زمانوں سے بھی ایسے ہی باخبر ہیں جیسے آپ اپنے زمانے میں زندگی گزار رہے ہوں۔ یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مثال یہ ہے، ہم لوگ یہ ہیں کہ ہم اپنے زمانے کو جانتے ہیں اور جو گزر گیا ہے وہ جانتے ہیں، مگر امام علی علیہ السلام آنے والے زمانے کو بھی جانتے ہیں۔ چشم، لیکن اس میں جو ہم اپنے زمانے کو جانتے ہیں ہماری معلومات ناقص ہوتی ہیں، بے شک، اور ہماری ناقص معلومات کو ہی یہ کلام علی علیہ السلام کامل معلومات بنانے کے لیے تمام باتوں کو بہرحال پیش کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ انسان ناقص معلومات سے نکل کر کامل معلومات میں داخل ہو۔ اور کامل معلومات انسان کو کیسے ہوگی اس کی طرف بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک اشارہ کر دیں۔ امام علی علیہ السلام نے
جب اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو نصیحتیں کی ہیں، وصیت کی ہے، جی تو ان میں ایک فقرہ مولا کا یہ بھی ہے کہ اے میرے بیٹے، جو مجھ سے پہلے دنیا گزر گئی ہے، جو مجھ سے پہلے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے حالات و کیفیت کا میں نے مطالعہ کیا، گہرائی سے ان کے حالات و کیفیات کو پڑھا، اور جب ان کے حالات و کیفیات کو میں نے گہرائی سے پڑھا، گویا کہ میں اس زمانے میں تو نہیں تھا، یہ ظاہری جسمانیت، جی چونکہ لوگ الفاظ کو بہت زیادہ گرفت کرتے ہیں، ہاں کیچ کرتے حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، ظاہری طور پر ٹھیک ظاہری طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے اسلام نے کہا، بار بار جو کہا ہے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر علم ہوگا تو انسان اس جیسی جہالت سے باہر قدم رکھے گا، اور اگر علم نہیں ہوگا تو دوسرا خود تو کام کرے گا ہی کرے گا نہیں، مگر کام کرنے والے کو بھی کام کرنے نہیں دے گا۔ نہیں دے اس لیے کہ بہت بڑی بڑی نبوتیں ان سے مقابلے پر لوگ اتر آئے ہیں، تو بہت بڑی بڑی نبوتوں نے جنہیں بہت کام کر جانا چاہیے تھا، ان کے کام کی رفتار سست پڑ گئی، اور رفتار سست پڑنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ ان جہالتوں کا مقابلہ کرتے رہے یا ان نادانوں کا مقابلہ کرتے رہے جو نادان ان کے زمانے میں موجود تھے۔ جی امام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، پچھلی قوموں میں نہیں تھا، لیکن میں نے ان کے حالات و کیفیت کا اتنا مطالعہ کیا ہے، گویا میں جانتا ہوں کہ وہ کس انداز کے زندگی گزارتے تھے، اور اب ان کے حالات و کیفیت کا مطالعہ کرنے کے بعد، جبکہ میں ان میں سے نہیں تھا، مگر میں اب ان میں سے ایک ہوں، چونکہ میں ان کے رہنے سہنے حالات و کیفیات کا اتنا مطالعہ کر چکا ہوں کہ گویا میں ان میں سے ایک ہوں۔ جی جبکہ امام اپنے زمانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، صحیح بات ہے، اور اس سے پہلے جو لوگ زندگی گزار چکے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان میں سے ایک ہوں۔ اسی لیے ہمیں آنے والے زمانوں کے سلسلے میں بھی مولا خبر دے رہے ہیں کہ آنے والے سلسلے کے آنے والے زمانے میں کس کس طریقے کی مثلاً خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اور جو آنے والے زمانے کے سلسلے میں بات کی ہے، حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ یہ ہے کہ اس سے ایک زمانہ آئے گا جس میں لوگوں کی طرز زندگی یہ ہوگی، ایک زمانہ آئے گا پیشن گوئیاں کی جس میں مسجدوں کو سجا دیا جائے گا مگر نمازیوں سے خالی ہوگی، ایک زمانہ آئے گا جس میں نمازی بہت زیادہ ہوں گے، لیکن حقیقی نماز سے انسان بہت دور ہو جائے گا۔ جی اگر اس سلسلے میں بھی بات کی جائے کہ ایک زمانہ آئے گا اور اس میں جو پیشین گوئیاں کی گئی ہیں، تو یہ ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے اس سلسلے میں بات کرنے کا کہ ایک بہت بڑا پروگرام بھی بن جائے گا، اور انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا یہ زمانہ وہی تو نہیں ہے، اور وہ پیشین گوئیاں جو ہیں وہ 100% اسی طریقے سے درست ثابت ہو رہی ہیں جس طریقے سے امام علی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی ایک جملے میں امام علی نے اپنے زمانے کے بعد کے سلسلے میں ایسی خبریں دی ہیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جس میں واجب کی جگہ مستحبات حاصل کر لیں گے اور واجبات ختم ہو جائیں گے، اور یہ واجبات جو ختم ہو رہے ہیں اور مستحبات واجب سے زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ نادانی کی بنیاد پر، بے علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر ان چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، بلکہ جاننے کے باوجود، یہاں دو جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر ان دو حرفوں پہ آپ نے توجہ کر لی تو آپ کو بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے آپ انشاءاللہ۔ اور وہ دو باتیں، دو فقرے، دو جملے، دو الفاظ یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی چیز اچھائی بنا کے پیش کی جاتی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ جہالت کی بنیاد پر ان چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم کے مقابلے پر جہالت آتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ علم کے مقابلے پہ بے علمی آتی ہو، بلکہ علم کے مقابلے پہ بے علمی نہیں آتی، بلکہ علم کے مقابلے پر بے فکری آتی ہے۔ تو یہ جو واجبات کو ترک کر کے اور مستحبات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، یہ بے علم کی بنیاد پر نہیں دی جاتی، بے فکری کی بنیاد پر دی جاتی ہیں۔ کون نہیں جانتا اس دنیا میں کہ واجب واجب ہوتا ہے اور مستحب مستحب ہوتا ہے؟ لیکن ٹھیک ہے، آپ اپنی گفتگو اور آگے لے جائیں تو یہ بے علمی اور بے فکری، اس کو اور وضاحت کریں تاکہ اور زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ دیکھیے، یہ بے علمی اور بے فکری، یہ دونوں کی دونوں باتیں اتنی گہری اور اتنی عظیم ہیں کہ اگر انسان اس بات پر توجہ کریں تو اندازہ ہوگا، جبکہ اکثر لوگ یہی جانتے ہیں کہ علم کے مقابلے پر جہالت آتی ہے،
حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علم کے مقابلے پر بے جہالت علمی نہیں آتی، جہالت نہیں آتی، بلکہ علم کے مقابلے پر بے فکری آتی ہے۔ اور وہ بے فکری کیسے آتی ہے؟ وضاحت جی اور یعنی جاہل وہ نہیں ہے جو الفابیٹس کا علم نہ رکھتا ہو، حروف تہجی نہ جانتا ہو، جی جی، یا عالم وہ نہیں ہے جو ان سب چیزوں کو جو جانتا ان ہوں۔ سب چیزوں کو جانتا ہو اور بڑی بڑی ڈگریاں اس نے حاصل کر لی ہو، اچھا، پھر کئی سال 20-30 سال پڑھا ہو اور پی ایچ ڈی ہولڈر ہو، وہ عالم نہیں ہے۔ اور جاہل وہ نہیں ہے جو حروف تہجی بھی نہ جانتا ہو، بلکہ کسی دستاویز پر اگر اس کے سائن لیے جائے تو وہ اتنا ان باتوں سے ناواقفیت رکھتا ہو حرف تہجی سے کہ انگوٹھا لگانا پڑے کہ گا۔ اس کو انگوٹھا کا نشان دینا پڑے اچھا، اور اپنے سائن بھی کرنے سے بیچارہ معذور ہو۔ لیکن ان دونوں کی زندگی میں آپ نے ایسا دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر کہ جب ہم کبھی ایک ایسے ڈگری ہولڈر سے بات کرتے ہیں جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں تو ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب وہ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو ایسا ناقص کلام ہوتا ہے جو دوسروں کی ضرر کا سامان فراہم کر دیتا ہے، اور ایسا بے فائدہ کلام ہوتا ہے جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، نقصان دہ بات، سماج اور معاشرے کی عزت و آبرو پر حرف لانے والی باتیں، جبکہ دیکھنے میں ہے کہ بہت بڑا ڈگری ہولڈر ہے، بہت بڑا انسان نے جو ہے علم حاصل کیا ہے۔ اور پریزنٹ ٹائم میں دیکھا جائے تو جو کوششیں چل رہی ہیں آپس میں لڑوانے کی، تو اس میں یہ پڑھے لکھے ہی حضرات ہیں جو بظاہر پڑھے لکھے ہیں اور ایسی باتیں پیش کر رہے ہیں جو زہر لوگوں میں گھول دے رہی ہیں۔ جی چشم، یقیناً اگر اس معاشرے میں آپ توجہ کریں تو یہ بظاہر وہ پڑھے لکھے ہیں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھ رہے ہیں، جبکہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، برسوں انسان نے دین حاصل، وہ علم حاصل کرنے میں برسوں خرچ بھی کیے ہیں، لیکن بات ایک دم کھوکھلی، بات میں کوئی گہرائی نہیں ہوتی، سماج و معاشرے کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جو حرف تہجی سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کا کلام عمدہ ہوتا ہے، بات میں گہرائی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحتوں کا سبب بن جاتی ہیں، اور لوگ ان کی باتوں سے بڑے بڑے فائدے حاصل کر لیتے ہیں، گمراہ ہدایت پا جاتا ہے۔ جبکہ اگر ان کی تعلیم کو دیکھا جائے اس اعتبار سے تو وہ حرف تہجی سے بھی واقفیت نہیں رکھتے، تو اس اعتبار سے سمجھ میں آ گئی یہ دونوں باتیں کہ بہت زیادہ مثلاً انگریزی الفابیٹس کا جاننا، یا انگریزی پڑھ لینا، عربی پڑھ لینا، فارسی پڑھ لینا، اردو پڑھ لینا، گجراتی پڑھ لینا، ان سب میں مہارت ہو تو اس کو ظاہر سی بات ہے کہ یہ علم نہیں ہے اگر ان سب میں مہارت ہو، لیکن یہ علم بہرحال ہے کہ کسی میں مہارت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کی باتیں، یہ ہوتا کیوں ہے کہ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد بھی علم کے کلام جو ہے بے فائدہ ہے، اور بالکل بھی کوئی زبان مثلا کوئی لٹی میں وہ تحریر کو پڑھنا ہی نہیں جانتا ہو، لیکن اس کے بعد بھی اس کا کلام عمدہ فائدہ مند۔ یہ ہوتا اس طریقے سے ہے کہ جس نے یہ ڈگری حاصل کی ہے اس نے سرسری نگاہ سے دیکھا ہے، اور جو سرسری نگاہ سے دیکھتا ہے اس کا باطن سو جاتا ہے، اور جو گہری نگاہ سے دیکھتا ہے اس کا باطن بیدار ہو جاتا ہے، اور جو گہری نگاہ سے باطن بیدار ہو جاتا ہے، تو اسلام میں بھی علم کی یہ تعریف نہیں کی گئی کہ علم وہ ہے کہ جو عربی، فارسی، فلاں چیزوں میں بہت زیادہ پڑھنا جانتا ہو اور بہت زیادہ کلام کرنا جانتا ہو وہ بہت بڑا عالم ہے، بلکہ اسلام نے بھی علم اسی کو قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بات کو ببانگ دہل پیش کیا گیا ہے، اور ساری دنیا اور سارے سماج اور سارے اسلامی فرقے اس حدیث کو اپنے دامن میں جگہ دیے ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے خداوند عالم جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، تو یہ نور انسان کے باطن کو روشن کر رہا ہے۔ جب انسان کا باطن روشن ہو جاتا ہے تو انسان عالم ہو جاتا ہے، اور اب جب انسان کا باطن روشن نہیں ہوتا اور انسان کا باطن اندھیرے میں ہوتا ہے تو چاہے جتنی مثلاً زبانوں میں وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو تو بھی اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو انسان حرف تہجی بھی نہیں جانتا، اس کا باطن روشن ہے، اور وہ اپنے روشن باطن کی نگاہ سے ساری چیزوں پر عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جب وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے
تو انسان جو ہے دوسروں کو جب یہ سوچ لیتا ہے کہ جب مجھے ذرے ذرے کا حساب دینا ہے تو دوسرے کی ملکیت میں ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ حالانکہ ایک جاہل کو ایسا دیکھا ہوگا آپ نے، جو ہمارے سماج و معاشرے میں جس کو جاہل سمجھا جاتا ہے، ایک ایسے بے پڑھے لکھے کو جو بالکل بھی کسی لسان کسی لینگویج کو نہیں جانتا، اس کو جب امانت رکھی جائے گی تو بڑی عمدہ اور احسن طریقے سے امانت کو واپس کر دیں گے۔ لیکن بہت سے پڑھے لکھے ایسے بھی ہیں جو امانتوں میں بے پناہ خیانت کرنے کے بعد پھر بھی اپنے آپ کو عالم تصور کر رہے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو پڑھا لکھا محسوس کر رہے ہیں۔ تو عالم یہ ہے کہ جو حکم الہی پر عمل کر رہا ہے، یا عالم وہ ہے جو پڑھا لکھا تو ہے، عربی کو فر 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 پڑھتا چلا جاتا ہے، فارسی اس کی نگاہ میں کوئی بات ہی نہیں ہے، انگریزی اس کی نگاہ میں کوئی بات ہی نہیں ہے، مگر جب امانت کا معاملہ آتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا باطن، ان سب کچھ کو پڑھنے کے بعد بھی باطن اس کا اندھیرے میں ہے، اور یہ سب کچھ بھی نہیں جانتا مگر اس کا باطن روشنی میں ہے اور روشن باطن ہے۔ اور یہیں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو بہت بڑی حقیقت ہے، جس کو آج انشاءاللہ سماج اور معاشرہ سنے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر بے علمی اسی کا نام ہے، اگر علم اسی کا نام ہے کہ انسان جانتا ہو، اگر علم اسی کا نام ہے کہ انسان جانتا ہو، تو پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میدان کربلا میں کون ایسا ہے جو امام حسین علیہ السلام کی ذات، ان کی شخصیت، ان کی شان، ان کی امامت کے بارے میں نہ جانتا ہو؟ یعنی اگر علم کا مطلب جاننا ہے، اور علم کا مطلب ساری دنیا کی ڈکشنریوں میں جتنی بھی لسان پائی جاتی ہیں، لینگویجز پائی جاتی ہیں، ان تمام زبانوں میں علم کا مطلب جاننا ہی لکھا ہے، نالج ہی لکھا ہے۔ لہذا جب علم کا مطلب جاننا لکھا ہے اور علم اور جہالت جو ہے نہ جاننا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کو بے علمی نے قتل نہیں کیا ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کو بے فکری نے قتل کر دیا ہے۔ میدان کربلا میں کوئی ایسا نہیں تھا جو امام حسین کی عظمت اور آپ کی ذات کو نہ جانتا ہو، ہر کوئی جانتا تھا۔ اور امام حسین کا یہ بار بار دہرانا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ اور ادھر سے لشکر یزیدی کی طرف سے جواب آنا، ہم جانتے ہیں آپ نواسۂ رسول ہیں، ہم جانتے ہیں آپ علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور نظر ہیں، اور اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے علمی نے حسین کو قتل نہیں کیا ہے، بے فکری نے حسین کو قتل کیا ہے۔ تو اب یہی بات یہاں پر سامنے آتی ہے، بے علمی واجبات کو نہیں دبا رہے ہیں، بے فکر مستحبات کو بڑھا رہی ہے۔ واقعی تو ناظرین، اس پہ غور و فکر ہمیں کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حقیقت اسلام جو صراط مستقیم ہے کہیں اس سے ہم بھٹک نہ جائیں، کیونکہ اکثر ایسا معاشرے اور سماج میں ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ میں ناظرین کہہ رہا ہوں، اور یہ اس جملے کو کہنے سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں، جس کو کیچ کیجئے گا، یاد رکھیے گا، ساری خواتین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اتنا زیادہ زور بھی ڈال دیتی ہیں، رسم و رواج سے لے کر کے مستحبات میں بھی ان کا دخل رہتا ہے۔ ارے ساری دنیا تو کر رہی ہے، بس آپ ہی ایک قابل ہیں، آپ ہی ایک بس پڑھے لکھے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بات میں مرد حضرات بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں اپنے نقطۂ نظر سے تو نہیں کہتا، لیکن ایک عالم کی جو تحریر میری نگاہوں کے سامنے آپ کے سوال کرنے سے ہی میرے ذہن میں آ گئی، اچھا، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ انہوں نے گفتگو کو اس انداز میں پیش کیا ہے سماجی اعتبار سے کہ مرد کی زندگی میں جتنا عورت کا اثر ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ مثلا سب سے پہلے انسان جتنا اپنی ماں سے مانوس ہوتا ہے اتنا کسی سے نہیں ہوتا، اپنے باپ سے مانوس نہیں ہوتا۔ جی، بچے کی زندگی میں جو سب سے پہلا اثر ڈالتی ہے وہ ماں بن کے خواتین ہی ڈالتی ہے، اور بچے پہ جتنا اثر ماں کا ہوتا ہے، آپ بچے سے تھوڑی دیر قاعدے کی بات کیجئے، اور تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیے وہ حضرات جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، آپ اکثر دیکھیے کہ بچے کی زبان پہ اکثر الفاظ جو ماں استعمال کرتی ہے وہی اکثر الفاظ بچے کی زبان پر
میں اپنے گھر میں اس بات کا مشاہدہ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں. اب گورنمنٹ نے بھی یہی تو دیکھیے کیا ہے، مادری زبان کیا ہے، جی مدر ٹنگ کیا ہے آپ کی، جی یہ سب بھی ہے دنیا میں. دنیا میں بالکل. جی تو پہلا اثر مرد پر ماں بن کے عورت نے ڈالا. جی. دوسرا اثر جو مرد پر سب سے زیادہ اچھی خاصی مقدار میں اثر ڈالتی ہے، بھائی جتنا اپنی بہن سے مانوس ہوتا ہے اتنا اپنے بھائی سے مانوس نہیں ہوتا. ٹھیک. تو بہن بن کے دوسرا اثر بہن نے ڈالا. تیسری بات، جب انسان شادی شدہ ہوتا ہے تو اپنی بیوی سے بہت مانوس ہو جاتا ہے، اور گفتگو اور یا یہ کہیے کہ جتنی بات اپنی اہلیہ کی انسان تسلیم کرتا ہے اتنی بات شاید کسی کی بھی تسلیم نہ کرتا ہو. جی. میں اس بات کو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، مگر ادھر زیادہ ہے. جی بالکل کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری زندگی یا ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ ماں ہی ہے جو ہماری امانتوں کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں. اس جگہ پر میں بہت عمدہ اور یہ بات کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ اگر انسان کا جو مرد کا وزن اٹھائے ہوئے ہے، وہ بچہ، وہ اولاد جو ماں کی گود میں ہے، وہ کس کا ہے؟ باپ کا ہے. اور وزن اٹھائے کون پھر رہی ہے؟ یقیناً ماں پھر رہی ہے. تو اس اعتبار سے عورت کا ایک وقار ہے، ایک عظمت ہے. یعنی ہم چاہے جتنے آگے بڑھ جائیں، اگر بچے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ماں کا بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ ہونا بہت ضروری ہے. لہٰذا اب یہ تینوں چیزوں کو آپ دیکھیے، مرد کی زندگی میں ماں بن کے سب سے پہلا اثر عورت نے ڈالا، بہن بن کے عورت نے ڈالا، بیوی بن کے عورت نے ڈالا. تو یہ پوری زندگی گویا عورت سے شروع ہوئی ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے اور عورت کے ہی ساتھ زندگی تمام ہو جاتی ہے. اب اگر ان چیزوں کو عورت کو بیدار کر دیا جائے گا، خواتین کو بیدار کر دیا جائے گا، تو سماجی انشاءاللہ جتنی برائی مضبوطی آ جائے گی، تمام ختم ہو جائیں گی. مثلا مرد داڑھی تو رکھے گا، لیکن اگر عورت یہ کہے کہ آپ داڑھی رکھنے کے بعد بہت بزرگ دکھائی دیتے ہیں، دیکھے ہوں گے آپ نے بھی کتنے نوجوان وہ ہیں جو شادی سے پہلے الحمدللہ باقاعدہ ان کے چہروں پہ داڑھی ہوتی ہے، مگر شادی کے بعد پتہ نہیں کہاں سے انقلاب ہو جاتا ہے. تو گویا یہ بیوی دیندار نہیں ہے. اگر یہ بیوی دیندار ہوتی تو اس کے چہرے سے یہ داڑھی، اس میں اضافہ تو ہونا چاہیے تھا. اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امام علی علیہ السلام سے یہ سوال کیا، آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا، تو امام علی علیہ السلام کا یہ جواب دنیا کے لیے درس عبرت ہے، دنیا کے لیے سوچنے کی جگہ ہے، ایک عمدہ اور احسن نکتہ ہے. امام نے یہ نہیں فرمایا جناب فاطمہ کچن اچھا سنبھال لیتی ہیں، جیسا کہ ہمارے آج کے سماج اور معاشرے میں ہے کہ عمدہ کھانے بنانے جانتی ہے، عمدہ سینا جانتی ہے، عمدہ یہ کرنا جانتی ہے، فلاں کرنا جانتی ہے. امام علی علیہ السلام نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی کہ میری بیوی آپ کی بیٹی، میں نے آپ کی صاحبزادی کو عبادت الہی میں مددگار پایا. یعنی ہم تو کرتے ہی تھے، جی ہماری عبادت میں بھی یہ، یعنی ہم اب ان کے آنے سے اور زیادہ ایک حوصلہ اور زیادہ اضافہ. اس کو ایسے نہیں، جی اس کو ایسے سمجھیے کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ امام علی علیہ السلام. اور امام علی کون ہے؟ امام علی وہ ہیں جب سید سجاد کے سلسلے میں کوئی ایک شخص گیا اور یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کتنی عبادت کیجئے گا، تو امام سجاد نے ایک مرتبہ آواز دی، میرے جد کا صحیفہ تو اٹھا کے لاؤ. میرے جد کا صحیفہ، جب وہ بکلیٹ آئی، امام علی ابن الحسین نے اس کا ایک ورق پلٹا، اور ورق پلٹنے کے بعد اس کا ایسے کر کے مطالعہ کیا، اور ایک سرد آہ کھینچنے کے بعد امام نے کہا، ایسی عبادتیں کون انجام دے سکتا ہے جیسی میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عبادتیں انجام دی ہے. یہ کہنے والا بھی عام آدمی نہیں ہے، سید الساجدین، زین العابدین، جی امام یہ سب چیز ہونے کے باوجود بھی، یعنی سید سجاد جنہوں نے تپتی ریت پہ تمام اپنے بھائی اور اپنے والد محترم اور اپنے شہداء کے لاشوں کو دیکھنے کے بعد بھی سمین کربلا پر جب سجدے میں سر رکھا تو بس یہی کہتے رہے، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح. یعنی آپ کی اور میری عبادتیں وہ ہیں جب مصیبتوں میں ہلکی پڑ جاتی ہیں، اور سید سجاد کی عبادت وہ ہے جنہوں نے خاک گرم پر قتل امام حسین، شہادت امام حسین کے بعد بھی سجدے میں سر رکھ کے شکر الہی بجا لائے.
ऐसी परेशानियों के आलम में भी सजदे करने वाले सैयदुस साजिदीन ये कह रहे हैं कि मेरे जद की इबादतों के जैसी कौन इबादत कर सकता है, और फ़ख्र कर रहे हैं। और उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं, मैंने सैयदा को इबादतों में मददगार पाया। ये ख़वातीन का रोल कितना ज़बरदस्त। जी, मैंने जनाब फ़ातिमा को इबादतों में मददगार पाया, यानी ये एक बड़ी तबलीग और एक बड़ा जुमला है ख़वातीन को बेदार करने के लिए कि आप अगर वाक़ईन ज़ौजियत के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, आप वाक़ईन अगर ज़ौजा हैं, तो आपके सिलसिले में ये है कि आप अपने शौहरों को बेदीन ना बना दें, बल्कि आपके शौहर बादीन होने चाहिए। और जब आप उनको मतलब बादीन बनाएंगी, इबादत का शौक़ दिलाएंगी, दूसरे शौक़ तो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं शादी होने के बाद। माशरे की एक बहुत बड़ी गलती, बस यही एक कमज़ोरी है। तो हमें ज़्यादातर ध्यान उन बच्चियों पर देना चाहिए जो कल की माएँ बनने वाली हैं, उन जवानों पे ध्यान देना चाहिए जो कल बाप बनने वाले हैं। और समाज और माशरा जो उम्दा होता है वो उस पके हुए दरख्त को परवान चढ़ाने में उम्दा नहीं बनता जो पक चुका है, बल्कि उस शाख पे खर्च करने से बात बनती है जो अभी शाख पौधे की शक्ल में शुरू हुई है, नर्म नादिक है। लिहाजा ये बच्चे जो इंशाअल्लाह कल हमारे बाद वजूद में आने वाले हैं, इन पे आज ही से काम किया जाएगा तो आज ही से वाजिबात में इतना महो उन्हें कर दिया जाए यार, मुस्तहबात के साथ साथ नहीं, वो वाजिबात को आगे जाके छोड़े नहीं, बिल्कुल उनको उनकी जिम्मेदारी समझा दी जाए। जिम्मेदारी बता दीजिए उनको इनकी जिम्मेदारी इतनी बता दी जाए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को हर सूरत में अदा करने की कोशिश करें। जब हम इंशाअल्लाह उनको उनकी जिम्मेदारी बताने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारा समाज और माशरा और हमारा किरदार खुशबू देगा और ज़माना तस्लीम कर लेगा ये तालीमात आले मोहम्मद हैं जो बच्चे का किरदार खुशबू दे रहा है। सुभान अल्लाह। बस मुख्तसर इसमें भी आप जवाब दे दिए। ज़्यादातर लोगों की तादाद यही है कि ये सारे लोग कर रहे हैं, क्या बेवकूफ़ हैं, क्या ये इनमें कोई इल्म नहीं है? देखिए ना कितने बड़े आलिम हैं, वो भी सर बिल्कुल आगे आगे हमारे साथ में। जवाब तो इसके इतने बहुत ज़्यादा हैं कुरान मजीद की रूह से, लेकिन मैं मुख्तसर और बहुत ही मुख्तसर बयान करें आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ और आप ही से सवाल करता हूँ। चलिए आप जी। लोगों के नज़रियात और लोगों की ज़बान में बात करते हैं, नाज़रीन की ज़बान में बात करते हैं। मैं भी आज थोड़ी सी आपसे नाज़रीन की ज़बान में बात करता हूँ। एक आज के जवाब मालूम है? जी मालूम है, बहुत आसान है। अच्छा, और बहुत आसान है। बस आपके जवाब का, आपके सवाल का जवाब आप ही के जवाब और आप ही से सवाल के अंदाज में देना चाहता हूँ और आप ही से मालूम करना चाहता हूँ। ये बताइए, कश्ती में बचने वाले ज़्यादा थे या डूबने वाले ज़्यादा थे? डूबने वाले ज़्यादा थे। तो जो डूब गए वो बेवकूफ़ है कि जो बच गए वो बेवकूफ़ है? जो डूब गए। क्यों? वो तो ज़्यादा थे। इतने लोग क्या बेवकूफ़ होते हैं? सुभान अल्लाह। इतने लोग क्या बेवकूफ़ होते हैं? तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कसरत किसी काम को कर रही है तो वो कसरत जो है हक़ को ही अंजाम दे रही है, बल्कि कुरान मजीद में आप देख लें, पूरी कुरान मजीद का मुताला करके, हमेशा कसरत जो है ज़्यादती बातिल पे रही है और अक़लियत हक़ पे रही है। आगे बढ़ जाइए आप, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आ जाइए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो तन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और तमाशा देखने वाले और दीन के नाम पे लकड़ियाँ जमा करने वाले बहुत ज़्यादा थे, फ़कत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। तो ये बेवकूफ़ है जो फ़िरौन का साथ दे रहे हैं। यानी अक्सरियत के ऊपर नहीं, यानी वही अपने नाज़रीन को हम समझाना चाहते हैं जी, अक्सरियत के ऊपर ना जाए। हाँ, अक्सरियत के ऊपर ना जाए, बल्कि अक्सरियत के सिलसिले में तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक बहुत उम्दा हदीस आपकी बातों से मेरे जहन में आ गई है, वो अर्ज़ कर देता हूँ। इमाम ने जनाब जाबिर अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, आप तो अक्सरियत की बात कर रहे हैं जी। इमाम ने पूरी दुनिया के सिलसिले में कहा, अच्छा ऐ जाबिर, अगर ये पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ़ करे अच्छा तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये पूरी दुनिया तुम्हारी तौहीन करे तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। वजह? बल्कि अपने आप को किताब खुदा के सामने पेश कर देना। अच्छा, अगर किताब खुदा के अहकाम पर अमल कर रहे हैं तो ये तौहीन करे तो बेपरवाह हो जाओ। वाह। और अगर किताब खुदा पे अमल नहीं कर रहे हैं और दुनिया फिर भी तुम्हारी तारीफ़ कर रही है, इसका मतलब यह है दुनिया की तारीफ़ का कोई एतबार नहीं है। ये झूठे को सच्चा कह दे और सच्चे को झूठा साबित कर दे, तो इनकी बातों का कोई मेयार नहीं है।
آپ اپنے آپ کو کتاب خدا کے سامنے رکھیے. اگر کتاب خدا کی نگاہ میں سچے ہو تو سچے ہو، اور اگر کتاب خدا کی نگاہ میں سچے نہیں ہو تو جھوٹے ہو تو جھوٹے ہو. یعنی معیار احکام خدا ہے، حکم خدا ہے، معیار لوگوں کی تعریفیں نہیں ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ناظرین، اہم ترین گفتگو سوالوں و جوابات کے ذریعے آپ تک پہنچ گئی ہے. اکثریت لوگ کہتے ہیں اکثر ارے دیکھیے اتنے لوگ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، تو یہ ہم نے جان بوجھ کے سوال کیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اکثریت کو دیکھ کر کے اس کام کو کرنے لگتے ہیں. جب کرنے والے سے ہی پوچھا جائے کہ کیوں کر رہے ہیں تو جواب ایک ہوتا ہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کو، احادیث کو، ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے عمل انجام دیا جائے. اکثریت کہاں جا رہی ہے اس سے مطلب نہیں، خدا اور رسول ہمارے عمل کو پسند کر رہے ہیں کہ نہیں، اس پہ ہمیں زیادہ غور کرنا چاہیے. آپ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، جو احسن انداز، جو خوبصورت گفتگو اور ایک نرم لہجہ اور جو سمجھانے کی جو آپ کی جو اسٹائل ہے وہ بہت اچھی ہے ہمارے ناظرین کے لیے. اس لیے کہ جب ہمیں خود بہت زیادہ پسند آ رہی ہے تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے ناظرین بھی بہت آپ کی ان باتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. انشاءاللہ. آپ حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ جو ہوگا وہ اگلے کلمے کے متعلق گفتگو ہوگی، اور اسی طرح سے ہمارے علم میں، ہماری معرفت میں اور ہمارے جو عمل ہیں، جو روزانہ جو ہم عمل انجام دیا کرتے ہیں اس میں جو اچھے اعمال ہیں انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. بس آپ پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیے گا. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.